السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ لوگوں میں سے جو یہ دعا سن رہا ہے خاموشی سے دعا سنیں اور آمین کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے یہ دعا قبول ہو جائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ ہم فقیروں کی طرح تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم غریبوں کی طرح تیرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کوئی لینے والا نہیں اور تجھ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ ہم تیرے نبی کے مہمان ہیں۔ اللہ سب کے ہاتھ خالی ہو سکتے ہیں لیکن نبی کے مہمان کے ہاتھ تو کبھی خالی نہیں جا سکتے۔ اے اللہ ان کے صدقے میں ہم کو تو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کہیں تو کیسے کہیں مولا کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن تیرا احسان اور تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ اللہ تو بہت پیارا ہے مولا، تو بہت پیارا ہے مولا۔ اللہ حالات پہ حالات آتے ہیں لیکن اللہ تو کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، اچھے اچھے کپڑے بھی پہناتا ہے۔ اللہ جو مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے مولا، جو مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے مولا۔ اللہ تیرا بہت بڑا احسان اور کرم ہے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے اور اللہ تیری قسم مولا یہ حدیث پڑھنے کے بعد میں ہمارے دل کی جو ڈارس بنتی ہے مولا، اے اللہ ہم نے حدیث میں یہ پڑھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان بھی ناراض ہو جاتا ہے، زمین بھی ناراض ہو جاتی ہے، فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ اللہ یہ آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے تیرے سامنے بولتے ہیں کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ گناہ کرتا ہے، ہم اس کو زمین میں دبا دے، ہم اس کو زمین میں کچل دے، ہم اس کو زمین میں ڈھسا دے۔ اللہ آسمان، زمین، فرشتے، پہاڑ سب ڈسانے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو کہتا ہے اے زمین، اے آسمان، اے پہاڑ، اے فرشتے تیرا بندہ ہے تو ڈسا دے، اور میرا بندہ ہے تو اسے میرے حوالے کر دے۔ پھر آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے کہتے ہیں اللہ ہے تو تیرا بندہ، لیکن تو کیا کرے گا؟ اللہ تو کیا کرے گا؟ تیرا بندہ تو روز گناہ کرتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا پیارا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میری عزت کی قسم میں اس کو زمین میں کچل نہیں ڈالوں گا، میں اس کو زمین میں ڈساؤں گا نہیں، یہ گناہ کرتا جائے گا، میں اس کے رونے کا انتظار کرتا جاؤں گا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا جاؤں گا۔ یہ رات کو آئے گا تو بھی قبول کروں گا، یہ دن کو آئے گا تو بھی قبول کروں گا، یہ بازار میں کھڑی ہو کر بلائے گا تو بھی میں معاف کر دوں گا، یہ مسجد میں بیٹھ کے روئے گا تو بھی میں معاف کر دوں گا، بس میں تو اس کے رونے کا انتظار کرتا ہوں۔ اے اللہ میرا جسم نالائق تیرے سامنے کہتا ہے کہ جس کا انتظار کرتا ہے وہ گھڑی آ چکی ہے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے رو رہے ہیں مولا، اور اللہ تو نے خود فرمایا کہ جب کوئی بندہ روتا ہے، جب کوئی بندہ اس کے آنسو اس کے گال تک جاتے ہیں تو اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تو ہم پر بھی جہنم کو حرام کر دے۔ اے اللہ ہم بھکاری ہیں، اے خدا تیرے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ بڑا مبارک دن ہے پروردگار، آج جمعہ کا دن ہے، تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور پسندیدہ دن ہے۔ یا اللہ اس جمعہ کے صدقے ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے رو رہے ہیں، اے اللہ ہم سب بھکاری ہیں، اے اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے،
اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی، اے اللہ ہمارے ابا کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے ابا کو معاف کر دے، اے اللہ کتنے لوگوں کی غلامی کر کے ہمارے ابا نے ہمیں پالا، ہمارا پیٹ پالا، ہمیں تربیت دی، ہماری پرورش کی، یا اللہ تو ہمارے ماں باپ دونوں کو معاف کر دے، اے اللہ جب گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ آتی تو ان کا جی چاہتا کھانے کو، لیکن جب خیال آتا کہ میرا بیٹی اسکول سے آئے گی، میری بیٹا اسکول سے آئے گا، میرا بیٹا مدرسے سے آئے گا، تو ماں باپ ہاتھ کو کھینچ لیتے تھے کہ بیٹے کا ارمان ہوگا یہ چیز کھانے کو، میری بیٹی کا دل ہوگا یہ چیز کھانے کو، اے اللہ میرے ماں باپ نے بہت قربانیاں دی، بے شک دنیا کے تمام تر ماں باپ بہت قربانیاں دیتے ہیں یا اللہ یا مولا، اور بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ چار بچے ہیں اور ماں سوچتی ہے کہ میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا اور آج 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے، اے اللہ بیچاری ماں کبھی اس در پہ بھٹکتی ہے تو کبھی اس در پہ بھٹکتی ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری جوانوں کو ہدایت نصیب فرما، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس دعا کی سننے والوں میں سے کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا تو کسی کے باپ کا، یا اللہ میرے والد اور میری والدہ کی لمبی عمر اور اچھی صحت عطا فرما، یا اللہ جس کی ماں چلی گئی ہے ان کا دل جانتا ہے کہ یا اللہ جن کے مرحوم باپ کا جنازہ اٹھ گیا، بس وہ بیٹا جانتا ہے کہ جس دن باپ کا جنازہ اٹھا تھا بیٹے کے دل پر کیا گزری تھی مولا، یا اللہ جن کے ماں باپ چلے گئے مولا ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے مولا، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، یا اللہ ابھی کے ابھی تمام ماں باپ کی قبر پہ رحمت لٹا دے، اے اللہ اے مولا تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ابھی کے ابھی ان کی قبر پر رحمت لٹا دے، نعمت لٹا دے، اے اللہ ابھی کے ابھی ان کی قبروں پر رحمت لٹا، اتنی نعمت لٹا مولا کہ اندر سے ماں باپ خود پوچھے کہ کیا معاملہ ہے اللہ کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی نعمت لٹا رہا ہے، پھر اللہ تو انہیں بتا دے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ ان کو ابھی کے ابھی بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا تیری نالائق بیٹی تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے، تیری مغفرت کے لیے تیری بخشش کے لیے دعا کر رہی ہے، تجھے یاد کر رہی ہے، اے اللہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں اللہ تیری قسم، اے اللہ کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں کہ وہ لوگ اپنا دکھ بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، بس اندر ہی اندر وہ دکھ ان کو کھائے جاتا ہے، مولا تیرے سے بڑھ کر تو کوئی معبود نہیں، تو دکھ کو سکھ میں بدل دے، تو دکھ کو سکھ میں بدلنے والا ہے مولا، اللہ تو ہمارے تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، کتنے ہی میرے بھائی ایسے ہیں جو قرضے میں ڈوبے ہیں اور قرضے کی ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا مولا، کبھی وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم مر جاتے، اے اللہ ایسے پریشانیوں میں جو تھے کہ اسی پریشانی سے روکے جو موت کی تمنا کرنے سے روکے، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ میرے بہت سے بھائی جیل میں بندے، اے اللہ کتنے تو ایسے بندے کہ ان کو پتا بھی نہیں کہ ان کا کیا گناہ ہے کہ وہ اندر آ گئے، کون سا جرم کیا تھا کہ وہ اندر ہے، ان کو اس قید سے رہائی دے مولا، ان کو جیل سے باہر کر دے، اے اللہ اے مولا ہم سب بھی نمازی ہیں، اے اللہ ہم جو نمازی پڑھتے ہیں وہ صرف اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم سب کو خوش و خضور کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں،
اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک کو ان ظالم اور شفاف دل حکمرانوں سے نجات دے، یا اللہ اس مہنگائی کی لعنت سے ہمارے ملک کو نجات دے، اے اللہ ہم سب کی جان مال اور اولاد میں برکت عطا فرما، دکانوں میں برکت عطا فرما دے، بے حساب اور حلال روزی عطا فرما دے، اے اللہ دین کے واسطے ہم کو قبول کر لے، یا اللہ اگلے لوگوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں مولا، ہم سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے تو فجر بھی نہیں پڑھی جاتی، ہمارے چہرے پر تو نبی کا چہرہ بھی نہیں آتا، اللہ اگلے لوگ بڑی تکلیف اٹھا اٹھا کر چلے گئے، یا اللہ وہ عہد کے میدان میں حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، یا اللہ حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، یا اللہ ان کی بہن صفیہ کفن کا کپڑا لے کر آ رہی تھی، اللہ وہ گھڑی کیسے گھڑی ہوگی مولا، وہ بہن کفن کا کپڑا لے کر آ رہی تھی، اپنے بھائی حمزہ کو تلاش کر رہی، ہمارے نبی نے فوراً کہا کہ صفیہ کو روک دو، بھائی کے پاس جانے مت دو، اس لیے کہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، وہ بہن ہے وہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے نہیں دیکھ پائے گی، صفیہ کو روک دو، اے اللہ وہ صفیہ بھی بڑی بہادر تھی، ہماری بہن بڑی بہادر تھی، کہا میری نبی مجھے جانے دے، کم از کم میرے شہید بھائی کو آخری مرتبہ دیکھ تو لوں، وہ صفیہ کفن کا کپڑا لے کر جب قریب گئی، بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے، کلیجہ پیٹ سے نکل چکا تھا، کلیجہ چبایا گیا تھا، ہاتھ کو الگ کر دیا گیا تھا، انگلیاں الگ الگ پڑی ہوئی تھی، پھر جب صفیہ نے بھائی کی انگلی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور رو رو کر کہا کہ بھائی اس انگلی سے تو مجھے پیار کیا کرتا تھا، یہ انگلی تو میرے سر پر پھیرا کرتا تھا، اور آج یہ انگلی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی، وہ بہن نے روتے روتے ایک جملہ کہا، وہ بہن نے کہا اللہ حمزہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے، حمزہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے، نبی کے کان میں آواز آئی تو نبی نے کہا اے صفیہ یہ دعا مانگ کہ تیرے بھائی کے صدقے اللہ میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے، میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ وہ حمزہ چلا گیا، اے اللہ وہ حمزہ چلا گیا لیکن ہم سب کے لیے سبق دے گیا، اے اللہ یہ اگلے لوگ بڑی بڑی قربانی دے کر چلے گئے، یا اللہ ان سب کی قربانیوں کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تو ایک نمازی بھی نہیں بن سکے، اے اللہ تو ان کی قربانیوں کے صدقے ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں مشکلوں میں تکلیفوں میں، اے اللہ خاص کر فلسطین کے مسلمان، اے اللہ ان کے اوپر اپنا خاص کرم فرما دے، اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات دے، اے اللہ ہم کو محمدی بنا دے مولا، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اپنے اولیاء اکرام کے صدقے طفیل، اے اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ جو یہ دعا سن رہا ہے اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ان سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما دے، ان سب کی پریشانیوں کو اپنے کرم سے مولا ختم کر دے، اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم مانگنے سے رہ گئے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما، بے شک تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا کیا خواہشات ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں، اے اللہ جس نے بھی میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں یا مجھے انسٹاگرام پر یا واٹس ایپ پہ میسج کر کے بولا ہے، دعا کا بولا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو تو قبول و مقبول فرما، ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما، اے اللہ سب کی حاجتوں کو تو قبول فرما، اے اللہ سب کے لیے بہترین فیصلہ اور دل کی خوشی والا فیصلہ عطا فرما، اے اللہ جو ہمارے لیے مناسب ہے وہ سب عطا فرما،
پر اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان والی موت عطا فرما دے، ورنہ مولا زندگی تو گزرنے والی ہے، ملے گا تو بھی گزر جائے گی، نہ ملے گا تو بھی گزر جائے گی، لیکن آج ہم ایمان کو تیرے سامنے امانت رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنا کلمہ تیرے سامنے امانت رکھتے ہیں، جب جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں دیتا جانا۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، تیرے اولیاء اکرام کے صدقے ہماری تمام تر دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم۔